آپ کو معلوم ہے نا کہ ادیب کے اوپر بھی، اس کے دل پر بھی کبھی کوئی نہ کوئی افسانہ اترتا ہے۔ اکثر افسانے ذہنوں پر اترتے ہیں، لیکن کوئی افسانہ دل پر اترتا ہے۔ جب دل پر اترتا ہے تو وہ دل سے اسے لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ کرب کی ایک پرچھائی میرے چہرے پر آ کر ٹھہر گئی ہے۔ آج آئینہ دیکھتے سمے میں نے اس پرچھائی کو پا لیا۔ عام طور پر پرچھائیاں ہاتھ نہیں آتی۔ زندگی کے جھمیلے میں یہ پرچھائیاں ادھر ادھر ہوتی رہتی ہیں۔ میں جو دن رات میک اپ کیے رہتی ہوں، مسکارے سے آنکھوں کو سیاہ کر لیتی ہوں، رخساروں پر غازہ تھوپ کر ہونٹوں کو لالی بخش دیتی ہوں، میں اپنے حلقہ احباب میں بہت شگفتہ اور تر و تازہ مشہور ہوں۔ شخصیت کا سب سے بڑا حسن خوش گفتاری ہے۔ مجھے اپنے آپ کو جوان اور خوبصورت رکھنے کا گر آتا ہے۔ میری 3 جوان بیٹیاں ہیں جن کے لیے آج کل میں اچھے رشتوں کی تلاش میں ہوں۔ رشتہ دیکھنے کو جو آتے ہیں مجھے دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ زندگی بھر حیران کرنا میرا مشغلہ رہا ہے، مگر آج میں خود حیران رہ گئی۔ آج آئینہ دیکھتے ہوئے میں نے اپنی چوری پکڑ لی۔ میک اپ کی اتنی گہری تہ کے پیچھے کرب کی پرچھائی میرے دل کو چھو گئی۔ کل رات آفتاب نے مجھ سے کہا تھا، تم بڑی اچھی ایکٹریس ہو۔ آفتاب نے یہ جملہ 25 سالہ ازدواجی زندگی میں پہلی بار کہا ہے، اور جانتے ہو، اس فکرے نے میرے احساس کے کارنرز پر رکھے فتح مندی کے اس کرسٹل گلدان کو چور چور کر دیا ہے جسے میں مدتوں سے سنبھالے ہوئے تھی۔ کیا میں ایکٹریس ہوں؟ میں جو اچھا لباس پہنتی ہوں، اچھے گھر میں رہتی ہوں، خوبصورتی سے اپنے آپ کو سنوارتی ہوں، مخاطب کا دل موہ لیتی ہوں، میں جسے زندگی گزارنے کے کئی فلسفے ازبر ہیں، اسے آفتاب نے کہہ دیا کہ یہ سب اداکاری ہے۔ بخدا یہ ایکٹنگ نہیں تھی، زندگی ہی تھی۔ پر یہ پرچھائیاں جیسے بھولے سے کسی بند کتاب میں گلاب کی پتیاں رکھ دیتے ہیں، پھر وہ پتیاں تو صفحات کی پہم جنبش سے ادھر ادھر بکھر جاتی ہیں، مگر ان کی خوشبو صفوں کے ساتھ چمٹی رہ جاتی ہے۔ جب کبھی شب کی بے خواب تنہائی سے اکتا کر ہاتھ بڑھا کر اس کتاب کی ورگردانی کرنے لگیں تو صفحات میں سے اچانک وہی اداس سوئی سوگوار خوشبو جذبوں کو گدگدانے لگتی ہے۔ پتہ نہیں اتنے شگفتہ اور نوخیز گلاب کی خوشبو کاغذ میں بس کر اتنی اداس کیوں ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی میرے کتابی چہرے میں گزرے وقت کی کچھ پتیاں اپنی خوشبو چھوڑ گئی ہیں شاید۔ آئینہ دیکھتے ہوئے میرے احساس کی قوت شامہ نے اس اداس خوشبو کو سونگھ لیا۔ غالباً یوں لگتا ہے اب یہ پرچھائیاں ننگی ہو جائیں گی اور پھر ہر ایک کو نظر آنے لگیں گی۔ پتہ نہیں کیوں انسان اس دنیا میں کوئی بھید چھپا کر زندہ نہیں رہ سکتا۔ آخر تقدیر بھی تو کسی چڑیا کا نام ہے۔ یہ تقدیر میں رقم تھا کہ 25 سال پہلے آفتاب اس بھیگی دوپہر میں تمہارا پیغام لے کر ہمارے گھر آئے۔ اس سے کچھ روز پہلے تم نے مجھے خط لکھا تھا کہ اگر کس دن اچانک آ جاؤں۔ یہ بات تم نے مجھے پہلے بھی کئی دفعہ لکھی تھی، اور اس کے جواب میں نے تمہیں لکھا تھا، کسی روز اچانک آ جاؤ اور میرے خوشی سے مر جانے کا نظارہ کر لو۔ پھر تم نے لکھا تھا، انتظار کرو، ایک روز میں تمہیں ایک سرپرائز دوں گا۔ ہماری زندگی کسی ایسے ہی سرپرائز کے انتظار میں گزر رہی تھی۔ تمہاری اور میری طرح کے انسان جو اپنی زندگی کی گاڑی اس طرح سے کھینچتے ہیں کہ اپنی رگوں سے گاڑی کا ساز بن کے اپنے خون کے رشتوں کو اس گاڑی پر بٹھا لیتے ہیں، وہ لوگ زندگی بھر کسی اچنبھے، کسی اچانک انقلاب کے منتظر رہتے ہیں۔ وہ ڈرتے بھی ہیں کہ زندگی کی یکسانیت ان سے ان کے سارے خواب نہ چھین لے، اور اپنے سارے وسوسوں کو تھپکی دینے کے لیے وہ آنے والے دن کسی سرپرائز کی توقع بھی رکھتے ہیں۔ ایک ہی دفتر میں کام کرتے ہوئے ہمیں 5واں سال تھا۔ بالآخر تمہیں ابو دھابی جانے کا چانس مل گیا۔ تم نے اس نادر موقع کو یوں تھاما جیسے بچہ ریزگاری چھوڑ کر نوٹ پکڑ لیتا ہے۔ میں جانتی تھی تمہیں جانا ہوگا۔ تمہارے سر پر 5 جوان بہنوں کا بوجھ تھا، اور منتوں مرادوں سے مانگے ہوئے تم ایک ہی بیٹے تھے۔ 5 بہنوں کے بعد جب کسی گھر میں بھائی پیدا ہوتا ہے تو یوں جشن منایا جاتا ہے جیسے گھر کے آنگن میں دھن کا بوٹا اگایا ہو، اور تقدیر نے اس گھر میں بسیرا لے لیا ہو، اور دلدر دور ہونے کے دن آ گئے ہوں۔
5 بہنوں کے خوش قسمت بھائی کو جس کے آنے پر مسجدوں میں گھی کے چراغ جلائے جاتے ہیں یہ علم نہیں ہوتا کہ اس کا بچپن یاد دہانیوں میں گزرے گا اور اس کی جوانی کو رہن رکھا جائے گا اور اس کے خواب سود خور پٹھان کو دے دیے جائیں گے۔ ایک ایک کر کے وہ اپنی 5 بہنوں کو ٹھاٹھ سے بیاہے گا، تب جا کے ان ساری منتوں مرادوں کا بوجھ اترے گا جو تعویذ کی صورت میں اس کے گلے میں لٹکتی رہتی ہے۔ پتہ نہیں 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہونا خوش قسمتی ہے یا بدقسمتی۔ ایک منت میں نے بھی مان رکھی تھی اس روز جس روز تمہیں پہلی بار دیکھا تھا کہ یہ اکلوتا بچہ میں اپنے دل کی آرتی میں اتار لوں گی۔ میں نے ایک دیپ روشن کیا تھا اور اس کو ہواؤں کی زد پر رکھ کے منت مانی تھی کہ جس دن تم میرے ہو جاؤ گے میں اپنی ساری زندگی تمہارے قدموں پر چڑھا دوں گی۔ یوں مجھ سے 2 چھوٹی بہنیں بھی شادی کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ بیمار ماں نے فرض کی مار دی ہوئی تھی اور ایک چھوٹا بھائی کالج میں بھی پڑھتا تھا۔ میں اکثر سوچتی ہوں اب سب کیا ہیں؟ حادثاتی طور پر دنیا میں آئے ہوئے انسان۔ کوئی انسان کسی بوجھ سے خالی نہیں ہے۔ شیطانوں سے بھری ہوئی اس دنیا میں بہت سے لوگ گلے میں فرائض کی مالا پہنے ہوئے آتے ہیں، آدرش کا جاپ کرتے ہیں، حقوق العباد کا چراغ تھام لیتے ہیں، خواہ مخواہ اپنی زندگی کی ساری توانائیاں اور رعنائیاں دوسروں کے ساتھ وابستہ کر لیتے ہیں، ولیوں، صوفیوں، جوگیوں، رشیوں کی راہ اختیار کر لیتے ہیں۔ آخر کوئی دوسرا ہماری مجبوری کیوں ہو؟ مگر یہ مجبوری آپ بن جاتی ہے۔ تم 5 بہنوں کے اکلوتے بھائی تھے، اس لیے تمہیں اپنے خوابوں کا صندوق مکفل کر کے چارپائی کے نیچے رکھ دینا تھا، اور میں گھر میں سب سے بڑی تھی، اس لیے اس قافلے کو منزل پر پہنچانے کے لیے ایک بوڑھے کلرک کا سہارا بن کر کھڑی ہو گئی۔ ہمیں کس نے کہا تھا یہ سب کرنے کو؟ میں نے تمہیں محسوس کیا تھا اور تم نے مجھے چاہا تھا، بس آنکھیں بند کر کے ایک دوسرے کے ہو جاتے، مگر ہم انسانوں کی اس نگری میں فرشتے بن کر رہنا چاہتے تھے، اس لیے خوابوں کو تھپکیاں دے رہے تھے اور دھنک کے سارے موسم ہمارے سروں پر سے گزر رہے تھے۔ جس دن تم ابو ظہبی جا رہے تھے میں اداس تھی۔ میں نے تم سے کہا تھا منصور مجھے ساتھ لے جاؤ، ہم دونوں وہاں کمائیں گے اور اپنے اپنے گھر والوں کی کفالت کرتے رہیں گے، تب تک بچہ پیدا نہیں کریں گے جب تک ہم اپنے بہن بھائیوں کی ذمہ داریوں سے عہدہ برا نہ ہو جائیں گے۔ مگر تم نے ایک اذیت ناک مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا تھا، محبت میں بچے کو آنے سے کون روک سکتا ہے؟ پھر بچوں کی لائن لگ جاتی ہے اور ایک ایسا موڑ آتا ہے جب آدمی خود غرض ہو جاتا ہے۔ ممکن ہے تم سے یا مجھ سے کوئی بھول ہو جائے اور سارا کیا دھرا غرق ہو جائے، بس چند سالوں ہی کی تو بات ہے۔ میں چپ ہو گئی۔ دل تو میرا چاہ رہا تھا سارے اصولوں کو ٹھکرا دوں اور تمہیں لے کر اڑ جاؤں۔ چند سال اگر گزرنے نہ پائیں تو پھانس بن کر کلیجے میں لٹک جاتے ہیں۔ اور پھر ایسے وقت میں اچانک میں نے شادی کی بات چھیڑ دی تو میری ماں کیا کہے گی؟ میں کتنا خوش غرض ہوں، اپنا گھر بسا کے انہیں حالات کے رحم و کرم پر چھوڑے جا رہا ہوں۔ لیکن کب تک منصور بھائی؟ اس زمانے میں وقت گزرتے کتنی دیر لگتی ہے، یوں چٹکیوں میں سال گزر جاتا ہے۔ اماں سے میں نے کہہ دیا ہے سال کے سال بہنوں کی شادیاں کرنی شروع کر دیں۔ تمہیں گئے 5 سال ہو گئے تھے اور تمہاری صرف 3 بہنوں کی ڈولی اٹھ سکی تھی۔ جہیز جمع ہوتا گیا تو ان کی عمر بھی بڑھتی گئی۔ اب مسئلہ رشتوں کی تلاش تھا۔ میں نے بھی کسی طور پر اپنی دونوں چھوٹی بہنوں کی شادیاں کر دی تھی۔ بھائی ڈاکٹر بن کے بحرین چلا گیا تھا۔ ان 5 سالوں میں تم صرف ایک بار آئے تھے کیونکہ تم اوور ٹائم لگاتے تھے اور تم وہاں ایک ایک لمحے کی قیمت وصول کر رہے تھے، وہ ایک ایک لمحہ جو تمہارے چہرے پر ہر روز کرختگی کی ایک لائن کھینچ دیتا اور تمہارے بالوں کی سیاہی کو چوس رہا تھا۔ تم آئے دن مجھے اچھے اچھے تحفے بھیجتے تھے، ان تحفوں کو گلے لگا کے ان کے ساتھ رات بھر راز و نیاز تو نہیں کر سکتی تھی نا۔ پھر وہ شبھ دن آیا جب تمہارا خط آیا کہ تم آ رہے ہو اور میں نے گھر بھر میں گویا اپنی رخصتی کا اعلان کر دیا۔ میرے دل کے اندر جو جالے لٹک رہے تھے ان کو اتارا، جذبات کے چکنے فرش کو آرزوؤں کی جھاگ سے خوب چمکایا۔ ایک بار پھر خوابوں کے آنچل میں تارے ٹانکے۔ اس شام دروازے پر دستک ہوئی تو دوڑ کر گئی۔ باہر آفتاب کھڑا تھا، اس کے ایک ہاتھ میں سوٹ کیس تھا اور دوسرے ہاتھ میں تمہارا خط تھا۔ خط میں نے یوں
لپک کر پکڑا جیسے تمہارا بازو تھاما ہو، تو آفتاب نے سوٹ کیس بھی آگے کر دیا۔ خط کو دیوانہ پار پڑھنے میں یہ بھول گئی وہ کب سے دروازے میں کھڑا ہے اور اندر میری ماں شور مچا رہی ہے۔ آئیے اندر آ کر بیٹھیے۔ میری آواز میں خوشیوں کے سارے سر تال ٹوٹ گئے تھے۔ میں اسے بیٹھک میں لے آئی۔ تم نے پھر تحفوں سے بھرا ہوا ایک سوٹ کیس بھیجا تھا اور ساتھ میں معذرت کر دی تھی کہ آنے سے کچھ دن پہلے تمہیں ایک بہت اچھے جاب کی آفر ہوئی تھی، اس لیے تم نے مزید 1 سال نہ آنے کا عزم کیا تھا، اور میرے خوبصورت تحائف جن کو بری میں سج کے آنا تھا اپنے ایک دوست کے ہاتھ بھیج دیے تھے اور مجھ ایسی بہادر عورت کو ہمت دلائی تھی۔ مزید 1 سال؟ سوٹ کیس کے اندر پڑے ہوئے کپڑے بھڑ بھڑ جلنے لگے تھے اور میری ماں جو اپنی بینائی کھو چکی تھی میرے جذبات کا اندازہ لگائے بغیر چلائے جا رہی تھی کہ داماد عرصہ دراز بعد گھر آیا، اس کی تواضع کرو، اس کے آنے پر چراغ جلاؤ۔ آفتاب کو چائے پلانے کے بعد میں نے مری ہوئی آواز میں پوچھا، آپ کب واپس جا رہے ہیں؟ وہ سر جھکا کے بولا، کچھ کہہ نہیں سکتا، اصل میں اب تھک گیا ہوں، پیسہ بھی بہت کما لیا ہے، سوچ رہا ہوں میں وطن میں کام کرنے کی کوئی سبیل نکالوں تو واپس نہ جاؤں، 2-4 مہینے یہیں رک کر نئے سرے سے ہاتھ پیر ماروں گا تو صحیح۔ مجھے ملتے رہیے گا اگر جانے کا پروگرام بن جائے تو۔ ہاں، وہ بولا، ویسے اکثر دوست آتے جاتے رہتے ہیں، آپ کو کچھ بھجوانا ہو تو بتائیں۔ جی ہاں، میں نے تمہارے لیے ڈھیروں چیزیں جمع کر کے رکھی تھیں اور سارے جذبے بھی جو اب گونگے ہو چلے تھے، مگر میری اندھی ماں کو کیا معلوم کہ مجھ پر کیا بیت رہی ہے۔ بیٹھک میں منصور بیٹھا ہے یا آفتاب؟ اس کی روح تو مجھے بہانے میں اٹکی ہوئی تھی۔ وہ بے اختیار لاٹھی ٹیکتی ہوئی آئی اور اندازے سے ٹٹولتی آفتاب کے قریب پہنچ کے اس سے لپٹ گئی، پھر اس کے بنے سورے بالوں پر ہاتھ پھیرتی ہوئی لجاجت سے بولنے لگی، بہت دیر کر دی بیٹا تم نے، ہم ہر سال تمہاری راہ دیکھتے تھے، مجھے دیکھو بس چند دنوں کی مہمان ہوں۔ روحی نے تمہارا ذکر اتنی بار کیا ہے کہ تم ہمارے گھر کے ایک فرد بن چکے ہو، اب آؤ اپنی امانت سنبھالو۔ میری بینائی تو تمہیں دیکھنے کی آرزو میں جاتی رہی، مگر مجھے میری بیٹی کے بیاہ کی شہنائیاں تو سنوا دو۔ اماں اماں، میں انہیں بیچ بیچ میں ٹوکتی رہی، پکار کے وقت کی نزاکت کا احساس دلاتی رہی، مگر وہ میری سنے بغیر کبھی آفتاب کا ہاتھ تھام لیتی، کبھی اس کے چہرے پر اور کبھی سر پر ہاتھ پھیرنے لگتی۔ ایک عجیب سے احساس سے آفتاب کا چہرہ سرخ ہو گیا اور میں زچ ہو کر برتن باورچی خانے میں رکھنے کے بہانے سے باہر نکل گئی۔ ضعیفی کی ایک خاص عمر میں آپ کا سمجھانا بجھانا فوری اثر نہیں کرتا۔ میں جب کافی دیر کے بعد اپنی آنکھوں سے آنسو خشک کر کے بیٹھک میں آئی تو اماں اپنی زبانی کلامی کارروائی کر کے جا چکی تھی اور گمسم سا آفتاب چور بنا صوفے پر بیٹھا تھا۔ میں اپنے آپ کو شرمندگی کی چادر میں لپیٹ کر نیچی نظریں کیے وہاں بیٹھ گئی اور گھگھیائے ہوئے انداز میں کہنے لگی، معاف کیجیے گا، اماں کو غلط فہمی ہو گئی۔ ہاں میں سمجھ گیا تھا، وہ آہستہ سے بولا، مگر میں نے انہیں اپنا نام اور منصور کے نہ آنے کی ساری وجہ بتا دی ہے، آپ فکر نہ کریں۔ اچھا، میرے سر کا بوجھ اتر گیا، مگر جی اور بوجھل ہو گیا۔ مگر اماں نے تو مجھے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ میں ہمت کر کے بولی، معافی چاہتی ہوں، آپ کو ذہنی کوفت ہوئی، خیال تھا آپ کے جانے کے بعد تفصیل سے انہیں بتاؤں گی۔ نہیں، آفتاب شرمیلے انداز میں مسکرایا، مجھے بالکل کوفت نہیں ہوئی، بلکہ مجھے یہ سب بہت اچھا لگا۔ اپنے دیس میں کوئی پیار کرنے والا نہ بچا ہو تو کتنی اذیت ہوتی ہے، اگرچہ وہ غلط فہمی ہی کی بنا پر مجھے پیار کر رہی تھی، مگر مجھے اس میں بھی بڑی اپنائیت لگ رہی تھی۔ منصور بہت خوش قسمت ہے، یہاں اس کے لیے اتنی محبتیں انتظار کر رہی ہیں۔ پھر گفتگو کا دھارا آفتاب کے خانگی حالات کی طرف مڑ گیا۔ میں نے ہمدردی سے کوریدا تو اس نے سب حالات بتا دیے۔ جب وہ پاکستان سے گیا تھا تو اس کے والدین زندہ تھے، 2 چھوٹے بھائی زیر تعلیم تھے، اس کی بھیجی ہوئی رقم سے چھوٹے بھائیوں نے تعلیم مکمل کی، ایک امریکہ کو سدھارا اور دوسرا سعودی عرب میں ملازمت کر رہا تھا۔ اس نے والدین کو حج بھی کرایا، مگر گزشتہ سال دونوں آگے پیچھے اللہ کو سدھارے۔ دونوں چھوٹے بھائیوں نے اپنے گھر آباد کر لیے، اور وطن میں اس کا انتظار کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ ایسا مسافر تھا جس کے کندھوں پر بیش قیمت گٹھڑی تھی، اور وہ چاہتا تھا کہ کوئی دن دہاڑے اسے محبت کے عوض لوٹ لے۔ ظاہر ہے ایسے تن تنہا آدمی کے ساتھ دلی ہمدردی تو پیدا ہو ہی جاتی ہے۔ وہی درد محسوس کر کے میں نے کہا، اب آپ ایسا کریں، شادی کر کے اپنا گھر بسا لیں اور باقی زندگی پرسکون گزاریں۔ شادی؟ یہ کہہ کر وہ سوگوار ہو گیا۔ کون کرائے گا میری شادی؟ میں جو ہوں، میں آپ کی شادی کراؤں گی، آپ فکر نہ کریں۔ بھلا کون ہوگی جو آپ سے شادی نہ کرنا چاہے؟ یوں آفتاب سے بار بار ملاقات کی سبیل پیدا ہو گئی، اور عجیب مصیبت یہ ہوئی کہ
کہ 6-7 مہینے میں لڑکی تلاش کرتی رہی مگر بات نہ بن چکتی تھی۔ کہیں لڑکے کی عمر آڑے آتی، کہیں لڑکی کا خاندان آڑے آتا۔ اماں روز میرے ساتھ جھک جھک کرتی، خواہ مخواہ کی بدنامی مول مت لو، محلے والے طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ساری زندگی شرافت بسر کر کے اب اس عمر میں الزام نہ لو، وہ نہیں آنے کا منصور، اسے دولت کی لت لگ گئی ہے، کہیں یہ بھی ہاتھ سے نہ نکل جائے، اور تم کون سی اس کی سگی بہن ہو جو نیکی کا کارنامہ انجام دینا چاہتی ہو۔ جس طرح ڈرلنگ کرنے سے سخت اور کھردری زمین کے سینے میں سوراخ ہو جاتا ہے، اماں کی روز روز کی باتیں اور تانے میرے سینے میں سوراخ کرنے لگی۔ منصور نے ابھی تک اپنے آنے کے بارے میں وثوق سے نہیں لکھا تھا۔ کوئی کمزور سا بلدل سا لمحہ عمر ضرور آتا ہے۔ میں 30 سے اوپر ہو گئی تھی۔ جوانی کی جاتی رتیں مجھے تنگ کر رہی تھیں، چہرے کی بہار خزاں میں بدلنے والی تھی۔ انا کی گاڑی کھینچتے کھینچتے میری تنابیں ڈھیلی ہو گئی تھی۔ تھکاوٹ شکست کی نشانی ہے۔ کہتے ہیں محبت انسان کو تھکنے نہیں دیتی، مگر کہیں پہ کچھ نہ کچھ ضرور ہو جاتا ہے جس کی تلافی زندگی بھر نہیں ہو سکتی۔ اس رات میں اور آفتاب ایک ریستوران میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے اور ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کھانا بہت لذیذ تھا اور جو مرد میرے سامنے بیٹھا تھا بالکل اجنبی تھا۔ میرے دل کے نہا خانے میں منصور کی خدائی تھی، جس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ کر میں نے 5 سال گزارے تھے اور گزشتہ 6 سال سے جس کا انتظار کر رہی تھی۔ آج کی ساری چڑیاں میری منڈیر سے اڑ گئی تھیں۔ اماں آج کل پر پڑی ہوئی تھیں۔ آگے ایک لمبی اندھیری رین تھی۔ پیسہ میں نے بہت کما لیا تھا اور جہیز سے بھرے صندوقوں نے ہی مجھے بتا دیا تھا کہ گزری عمر کا کوئی مول نہیں ہے۔ ڈور کا آخری سرا میرے ہاتھ میں تھا اور دن رات کام کرنے والے ہاتھوں سے سکت نکلی جا رہی تھی۔ عورت کے ہاتھ کمزور ہونے لگیں تو وہ چاہتی ہے کہ مرد کے مضبوط ہاتھ بڑھ کر انہیں تھام لیں۔ مرد عورت کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ شرمیلا سا آفتاب بہت زیادہ باتیں کرنے کا عادی نہیں تھا، مگر اس رات میرے کشمکش میں مبتلا اداس چہرے پر نظریں جما کر بولا، سنا ہے منصور نے 2 سال کا ایک اور بانڈ لکھ کر دے دیا ہے۔ پتہ نہیں یہ سچ تھا یا جھوٹ، مگر میرا دل جیسے گہرے سمندر میں ڈوب گیا۔ 2 سال اور؟ میں نے جیسے نزا کے عالم پوچھا۔ آپ تو اداس ہو گئی۔ اداسی میرا مقصوم ہے، میں نے کہا۔ اگر کوئی خاص مجبوری نہیں تو آپ کسی اور کو ہم سفر بنا لیجئے۔ محبت مجبوری ہوتی ہے۔ میں چپ رہی۔ آپ جیسی ذہین خوبصورت اور زمانہ شناس عورت کے ساتھ تو کوئی بھی مرد زندگی گزارنا عین خوش نصیبی سمجھے گا۔ میں نے سر جھکا لیا۔ یہ سب کس کے لیے تھا؟ میں دیکھ رہا ہوں آپ دن بدن پر مجدہ ہوتی جا رہی ہیں۔ آپ کی امی کو الگ فکر ہے، آپ بہت تنہا ہے، میں بھی بہت تنہا ہوں۔ میں نے سر اور جھکا لیا۔ اس کے اگلے فکرے کے بارے میں سوچنے لگی اور تھوڑی دیر بعد وہ بولا، اگر آپ پسند کریں تو میں حاضر ہوں۔ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ میرا دل زور زور سے منصور کو پکارنے لگا اور پھر کہیں سے آواز آئی، منصور غیر حاضر ہے۔ جو مسلسل غیر حاضر رہتا ہے اس کا نام کاٹ دیا جاتا ہے۔ میں نے سر اٹھا کر آفتاب کی آنکھوں میں دیکھا اور چاہا اسے ڈانٹوں، اسے برا بھلا کہوں اور اسے شرم دلاؤں کہ وہ دوستی کا بھرم کس طرح سے لوٹ رہا ہے۔ میں نے جو اس کی مدد کرنا چاہی تو کیا یہ اس کا صلہ ہے، وغیرہ وغیرہ، مگر میں نے کچھ بھی نہ کہا اور چپکے سے اٹھ کر گھر چلی آئی۔ گھر آئی تو غصے سے بھری ہوئی تھی اور پھنکارتی پھر رہی تھی۔ پتہ نہیں یہ غصہ کس پر تھا، اماں پر تھا جو صبح شام مجھے اکسا رہی تھی، آفتاب پر تھا جو اچانک جانے کہاں سے بیچ میں کچھ پڑا تھا، یا منصور پر تھا جس پر صرف پیسہ کمانے کی دھن سوار ہو گئی تھی۔ یہ مسلسل غیر حاضر تھا جسے وقت کی نزاکت کا احساس ہی نہیں تھا۔ غصہ بہت دن تک دل میں رہے تو انتقام کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ آفتاب کے علاوہ بھی کئی لوگ تھے جو مجھے مستقل شادی کے پیغامات بھیج رہے تھے، مگر ایک منصور تھا جو سب کچھ بھیج رہا تھا مگر شادی کا پیغام نہیں بھیج رہا تھا۔ محبت میں غصہ شامل نہیں ہونا چاہیے۔ محبت صرف اندھی ہوتی ہے مگر غصہ عقل سے بھی عاری ہوتا ہے۔ پتہ نہیں وہ غصہ تھا یا انتقام، تھکاوٹ تھی یا مایوسی، محبت کا رد عمل تھا یا حالات کی ستم ظریفی، خزاں کا خوف تھا یا تنہائی کا آصف۔ آفتاب میرے سارے جذبوں پر چھا گیا۔ شادی سے 1 روز پہلے میں اتنا روئی جیسے کہ مرنے والے کے غم میں ایک ہی بار رو لیتے ہیں، پھر اپنے آپ کو تقدیر کے حوالے کر دیا۔ ہم نے شادی سے پہلے ایک خاموش سمجھوتا کر لیا تھا، ہماری گفتگو میں کبھی منصور کا نام نہیں آئے گا۔ ہم نے ایک کامیاب شادی شدہ جوڑے کی طرح پہلے دنیا بھر کی سیر کی، پھر آفتاب نے راولپنڈی میں اپنا کاروبار شروع کر دیا تو میں نے ایبٹ آباد میں اپنا گھر بنا لیا۔ مجھے پہاڑوں کے درمیان رہنا ہمیشہ بہت اچھا لگا کرتا تھا۔
بچپن میں سوچتی تھی کبھی اگر زندگی نے موقع دیا تو کسی پہاڑی وادی میں گھر بناؤں گی، یہیں ہماری 3 بیٹیاں پیدا ہوں۔ گھوڑا گاڑی میں جت جائے تو پھر چلتا ہی رہتا ہے۔ مجھے یاد ہے شاید ایک بار ہمارے گھر میں برسبیل تذکرہ منصور کا تذکرہ آیا تھا، جب آفتاب نے مجھے بتایا کہ منصور ابو دھابی سے امریکہ اور وہاں سے افریقہ چلا گیا ہے اور وہاں اس نے شادی کر لی ہے۔ اس روز میں نے اطمینان کی ایک طویل سانس لی تھی اور اس پر حیرت کا اظہار بھی نہیں کیا تھا۔ روٹی، کپڑا، مہنگائی، دوریاں، ان سب نے مل کر کلیاتاً طے کر دیا کہ نہ وہ غزنبی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ کل ہمارے کلب میں سالانہ ڈنر کا پروگرام تھا۔ یہ ڈنر ہر سال عید کے بعد شایانہ شان طریقے پر منایا جاتا ہے اور اس میں کسی بڑی ہستی کو مہمان خصوصی کے طور پر بلایا جاتا ہے۔ یوں تو ساری ہی مشہور اور مقتدر ہستیاں ہمارے کلب کی ممبر ہیں اور یہ کام بھی یہاں آ کے میں نے اور آفتاب نے شروع کیا تھا تاکہ اس شہر میں زندگی کے آثار پیدا ہوں۔ میں ہمیشہ کی طرح تیار ہو کر گئی تھی اور اپنی بچیوں کو بھی ساتھ لے گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد کلب میں اعلان ہوا کہ آج ایک ایسی شخصیت کو مہمان خصوصی کے طور پر مدعو کیا گیا ہے جو ہیں تو پاکستانی مگر 30 سال کے بعد وطن واپس آئے ہیں۔ انہوں نے دنیا بھر کی سیاحت کی ہے اور اپنی کاروباری ساکھ کی وجہ سے دنیا بھر کے امیر آدمیوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ چونکہ آج کل ایبٹ آباد میں تشریف لائے ہوئے ہیں اس لیے ہماری درخواست پر کلب میں تشریف لے آئے ہیں۔ تم اندر داخل ہوئے اور میرے دل میں بیٹھے ہوئے پرانے چور نے تمہیں فوراً پہچان لیا۔ تعارف کا سلسلہ شروع ہوا اور تم اس گول دائرے میں کھڑے ہر عورت اور مرد کے پاس گئے۔ مردوں نے تم سے ہاتھ ملایا اور عورتوں کے آگے سر خم کیا۔ میں پتہ نہیں کیوں اپنی زمین پر بت بن گئی اور بس تمہارے چہرے کو، تمہاری بناوٹی زندگی کو دیکھتی رہ گئی۔ اتنے میں تم میرے قریب پہنچ گئے، سر کو خم دیا اور مسکرا کر پوچھا، آپ کو مجھے یہاں دیکھ کر حیرت تو نہیں ہوئی؟ میں نے جواب دینے کی بجائے ساتھ کھڑی اپنی بڑی بیٹی جاسیہ کا تعارف کرایا۔ یہ میری بڑی بیٹی ہے اور پھر گول دائرہ ختم ہو گیا۔ لوگ چہلے کرنے لگے، کھانے پینے لگے۔ میں نے دیکھا آفتاب مستقل تمہارے ساتھ لگا ہوا تھا۔ وہ آفتاب کو علم تھا کہ تم یہاں آئے ہوئے ہو مگر اس نے مجھے نہیں بتایا تھا۔ نہ آندھیوں کا موسم تھا نہ جھکڑوں کا، مگر میرا چہرہ جو میک اپ کی کرامت کی وجہ سے ہمیشہ مہکتا گلاب لگا کرتا تھا بجھ کے مزار کا دیا بن چکا تھا۔ مگر پتہ نہیں کس طرح میں نے اپنے کرچی ہوتے ہوئے وجود کو سنبھالے ہوئے تھی۔ ایک عورت سے دوسری عورت کے ساتھ بات کرتی رہی۔ جس گروپ میں کھڑی ہوتی منصوری کے چرچے ہو رہے ہوتے۔ تمہارے سر کے سارے بال سفید ہو گئے تھے مگر آفتاب کی طرح تم اپنے بال رنگتے نہیں تھے، مگر تمہاری آنکھیں ابھی تک جوان تھیں۔ آپ نے کبھی کوئی ایسا مرد دیکھا ہے جس کے سر پر بڑھاپا کھڑا ہو مگر جس کے چہرے پر جوانی کی چاندنی ہو؟ بڑی بڑی خواب آلود آنکھیں جو سفید بھووں کی طرح ابھی تک زندہ تھیں۔ وقت نے ان کے آگے دھند نہیں تانی تھی، البتہ ان میں غیظ و غضب والی چمک ضرور ابھرائی تھی۔ چہرے پر بڑا سوز تھا۔ یہ سوز ان معمر چہروں پر ہوتا ہے جنہوں نے اپنی جوانی بڑی احتیاط سے برتی ہو۔ سیاہ دھاری دار سوٹ میں، میرون چیک ٹائی میں تم سب کی توجہ کا مرکز بن رہے تھے۔ کتنا وقار تھا تمہاری چال میں، اپنے لباس، نشست و برخاست، گفتار و رفتار سے بالکل نہیں لگتا تھا کہ کسی زمانے میں تم ایک معمولی سے کلرک تھے اور میں تمہاری ساتھ والی کرسی پر بیٹھنے والی تو تمہارے خوابوں کی پری تھی۔ البتہ تمہارے ہاتھ میں کوئی بھی عقیق یا زمرد کی ابھری ہوئی انگوٹھی نہ تھی جس سے اندازہ ہوتا کہ تم شادی شدہ ہو، یا پھر یہ پھندا تم نے اتار پھینکا تھا۔ 25 سال سے پانی کے جس منہ زور چشمے کے دہانے پر میں نے ایک بھاری پتھر رکھ دیا تھا، وہ پتھر آپ ہی آپ کھسکنے لگا۔ تمہارے بارے میں سب کچھ جاننے کے لیے دل مچلنے لگا۔ ریوڑی میں تمہارا بھیجا ہوا سوٹ کیس اور خط تھامے کھڑا آفتاب مجھے ایک دم بیہودہ لگنے لگا اور اب میں نے خواہ عورتوں کی باتوں میں دلچسپی لینے کی کوشش کی۔ قریب نہ جانا بڑا خطرناک ہے، ایک بیگم کہہ رہی تھی۔ تمہیں کیسا پتہ ہے؟ لو جی، میرے شوہر بتا رہے تھے۔ عورتوں کا تو خاص طور پر ویری ہے۔ کیوں؟ سنا ہے اس کی محبوبہ بے وفا نکلی، اس نے کسی اور سے شادی کر لی جبکہ یہ اس کے لیے پیسہ بنانے نکلا ہوا تھا۔ اب یہ ہر خوبصورت عورت سے محبت کا ڈھونگ رچا کے اس سے انتقام لیتا ہے۔ شادی نہیں کی، کوئی پسند ہی نہیں آتی۔ شادی نہیں کی، یہ سن کر میرے کلیجے میں کیسی ٹھنڈ پڑی۔ میں نے مڑ کر دیکھا، تم میری بڑی بیٹی جاسیہ سے باتیں کر رہے تھے اور اس طرح باتیں کر رہے تھے جیسے تم جاسیہ کو جنم جنم سے جانتے ہو۔ مجھے اپنا دل سکڑتا ہوا محسوس ہوا۔ اسی لمحے تم میرے قریب آ گئے اور ہنس کر کہنے لگے، آپ نے تو شاید مجھے ابھی تک نہیں پہچانا
مگر آپ کی بیٹی بہت خوبصورت ہے، آپ سے بھی زیادہ۔ میری زبان لرز کر رہ گئی۔ میں زبردستی مسکرائی، مگر میری مسکراہٹ میں کانٹا چبھ گیا۔ سنا ہے کل رات کی پارٹی کو یادگار پارٹی کہا گیا ہے۔ میں تو جلدی گھر آ گئی تھی، میرے سر میں شدید درد ہو گیا تھا۔ رات گئے جب آفتاب آیا تو میں نے پوچھا، آفتاب تمہیں معلوم تھا کہ اس پارٹی میں منصور آ رہا ہے؟ ہاں، اس نے کہا۔ تو پھر تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا تھا؟ میرا خیال تھا تمہیں بھی پتا ہوگا۔ مجھے کیسے پتا ہوتا؟ میں نے دکھ سے اس کی طرف دیکھ کر کہا، اگر تمہیں پتہ چل جاتا تو تم کیا کر لیتی؟ کم از کم میں اس پارٹی میں ہی نہ جاتی۔ تم بڑی اچھی ایکٹریس ہو، تم نے آج بھی اپنا رول بہت اچھا ادا کیا ہے۔ یہ کہہ کر آفتاب اوپر اپنے بیڈ روم میں چلا گیا۔ 25 سالہ ازدواجی زندگی میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا جب میں نے آفتاب سے جھوٹ بولا یا منصور کا اس سے موازنہ کیا۔ البتہ آفتاب نے ہی ہمیشہ مجھے بہکایا۔ پہلے اس نے یہ بتایا کہ اس نے 2 سال کا بانڈ لکھ دیا ہے، حالانکہ یہ غلط تھا۔ پھر اس نے یہ کہا کہ اس نے دور دراز شادی کر لی ہے، لیکن اگر یہ سب نہ بھی بتایا ہوتا تو کیا فرق پڑ سکتا تھا؟ الگ صبح میری بیٹی میرے کمرے میں آئی اور آ کر میری گردن میں جھول گئی، پھر بولی، ماما وہ کتنا شاندار آدمی تھا۔ کون؟ میں نے ہنس کر پوچھا۔ وہی سیٹھ منصور صاحب، انہوں نے مجھے اپنا فون نمبر بھی دیا تھا، اور آج صبح 8 بجے میں ان کے ساتھ رائڈنگ کرنے جا رہی ہوں۔ کیا تم نے پاپا سے پوچھ لیا ہے؟ مجھے اس عورت کے الفاظ یاد رہے، پاپا بھی سو رہے ہیں، ان کو بتا دوں گی۔ وہ اچھلتی کو مجھے اطلاع دے کر نیچے تیار ہونے کے لیے چلی گئی، اور میری حالت کچھ ایسی ہو گئی جیسے ایک سنسان جنگل میں سے گزرتی ہوئی ریل گاڑی اچانک کسی بارونق اسٹیشن پر آ کر رک جاتی ہے، اور اسٹیشن کے شور و غل سے مسافر ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتا ہے۔ چند لمحوں تک اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کہاں ہے، آسمان پر یا زمین پر یا ہوا میں معلق ہے۔ یہ آوازیں زندہ دنیا کی علامت ہیں یا ماورائی ہیں۔ میں اسی عالم میں پہنچ گئی۔ سنسان جنگل میں مسلسل چلتی ہوئی ٹرین آج اچانک ایک بہت ہی بارونق اسٹیشن پر آ کر رک گئی۔ اپنے آپ کو اس کیفیت سے نکالنے کے لیے میں نے اٹھ کے پہاڑوں کی سمت کھلنے والا دریچہ کھول دیا۔ سامنے ہی تم اور جاسیہ گھوڑوں پر سوار اونچائیوں کی طرف جا رہے ہو۔ ایک لمحے کے لیے مجھے جاسیہ سے بہت حسد محسوس ہوا، اور تمہارے لیے دل میں نفرت کی ایک لہر اٹھی، لیکن تم دونوں میری نفرت اور میرے حسد سے بے پرواہ لہراتے ہوئے بادلوں کے سائے کے نیچے آگے ہی آگے بڑھتے جا رہے ہو، اور میں نے اونچے پہاڑوں کی طرف دیکھا ہے۔ میں جب سے ان پہاڑوں میں آ کر آباد ہوئی ہوں، ہر روز دیکھتی ہوں جب دھوپ نکل آتی ہے پہاڑوں پر جا بجا بادلوں کے سائے آ کر ٹھہر جاتے ہیں۔ ایک جگہ پر ٹھہرا ہوا بادل کا سایہ بڑا عجیب اور بعض اوقات پراسرار لگتا ہے۔ آج مجھے پتہ چلا یہ محض سایہ نہیں ہے، یہ آسیب ہے، یہ بد دعا ہے۔ جب کوئی پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جاتا ہے تو بادل کا آسیب اس کے اوپر آ کر ٹھہر جاتا ہے۔ میں اپنے دل کو ایک اٹل پہاڑ کہتی تھی، مگر آ کر دیکھو اس پر پچھتاوے کا بادل آ کر ٹھہر گیا ہے، اور جب تک بادل کی یہ پرچھائی میرے دل میں کھڑی رہے گی میں زندہ ہوتے ہوئے بھی زندگی سے دور رہوں گی۔ اگر یہ تمہاری بد دعا کا سایہ ہے تو پھر عرصہ دراز کے بعد تم ادھر کیوں آ نکلے؟